رتبہ تیرے نزدیک اس سے بڑا نہیں ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ مختلف روایتیں، اب یہ ایک ہی روایت ابھی مکمل ہو گئی ہے، بہرحال آگے بھی بڑھتے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں دوسری روایت بھی، یہ بھی مستدرک پاک کے اندر کتاب التاریخ کے اندر موجود ہے۔ اوحی اللہ تعالیٰ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی، فرما آمن بمحمد، تو ایمان لا ذات مصطفیٰ کے اوپر ایمان لا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، کیا وہی فرماتے ہیں؟ آمن بمحمد، یا آمن بھی ٹھیک ہے، آمن بمحمد یا آمن بمحمد، تینوں ٹھیک ہے۔ آمن بمحمد، ایمان لاؤ ذات مصطفیٰ کے اوپر۔ آگے فرما وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ، اے محبوب، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائیں محمد مصطفیٰ کے اوپر اور تیری امت میں سے، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، تیری امت میں سے جو بندہ بھی، تیرا جو امتی بھی ذات مصطفیٰ کا زمانہ پائے تو وہ بھی ان کے اوپر ایمان لائے۔ یعنی آپ بھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائیں، اور آپ اپنی امت کو بھی یہ نصیحت فرما دیں، اپنی امت کو بھی یہ نصیحت فرما دیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر تم ذات مصطفیٰ کا زمانہ پاؤ، تمہارے زمانے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ جائیں، تو تم نے کیا کرنا؟ ان یؤمنوا بہ، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ فلولا محمد، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، ما خلقت آدم، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، ولولا محمد، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، ما خلقت الجنہ، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، ولا النار، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، ولقد خلقت العرش علی الماء، میں نے اس طرح کیا کہ عرش کو پیدا کیا، تو کیا ہوا؟ فاضطرب، عرش نے کیا کی؟ حرکت کرنا شروع کر دی۔ جس وقت میں نے عرش کو پیدا کیا، عرش نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ فکتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکنا، فرما عرش کو پیدا کیا، حرکت کرنی شروع کر دی، جب اس کے اوپر میں نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرش اپنی جگہ کے اوپر ساکن ہو گیا۔ عرش جو حرکت کرتا تھا وہ حرکت ختم ہو گئی، سکون کے ساتھ ہو گیا، ساکن ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو سارے انبیاء کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت مولا مرتضیٰ سے وہ مروی روایت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کی ہے تفسیر در منصور کے اندر، تمام انبیاء کی یہی ڈیوٹی تھی۔ اللہ نے جس وقت وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، کہا ہاں پروردگار ہمارا رب ہے۔ پھر حضور کا جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ تمہارے زمانے کے اندر آ جائیں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم سے لے کر حضور کے زمانہ تک، حضرت عیسیٰ تک، سارے انبیاء یہ ڈیوٹی نبھاتے رہے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، اب ہماری تو وفات کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے امتیوں کو یہ نصیحت کرتے کہ خدا نے ہم سے ایک آخری نبی کا وعدہ لیا تھا، ایک شان والے نبی کا وعدہ لیا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ جس وقت تمہارے زمانے کے اندر آئے تم نے ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے زمانے کے اندر آتے ہم مدد بھی کرتے، لیکن اب ہمارا وقت وفات آ گیا ہے، اے ہمارے امتیوں تمہاری یہ ڈیوٹی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت میں نے پڑھ کے سنا دی، فرماتے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم ذات مصطفیٰ کا زمانہ پاؤ تو تم نے ان کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے، ان کی ذات اقدس کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کی ذات اقدس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سارے انبیاء یہ ڈیوٹی نبھاتے رہے، حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اپنی امتوں کو یہ سبق پڑھاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دوستو چونکہ وقت اختتام کے اوپر آخری روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابن اساکر لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ سے عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو روح القدس بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، آدم کو عزت عطا فرمائی، برگزیدہ کیا، تمہیں کیا عطا فرمایا؟ یعنی موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنا لیا ہے نا، اسی طریقے سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دے دیا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اسی طریقے سے آدم کو صفی اللہ قرار دے دیا، تو اے محمد مصطفیٰ آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو جس وقت یہ بات ہو گئی نا، اوپر سے جبریل امین آ گئے، اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، فرمایا ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، فقط اتخذتک من قبل حبیبا، ان کو خلیل بنائے، اے محبوب محمد مصطفیٰ تمہیں اپنا حبیب بنایا ہے۔ وَإِن كُنْتَ كَلَّمْتَ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ تَكْلِيمًا، اگر زمین کے اوپر طور کے اوپر میں نے موسیٰ سے کلام کیا، فَقَدْ كَلَّمْتُكَ فِي السَّمَاءِ، تیرے ساتھ میں نے کلام کیا آسمانوں کے اوپر۔
موسیٰ سے کلام کیا تھا، انہیں اپنے کلیم بنایا تھا طور کے اوپر، زمین کے اوپر، لیکن تم سے کلام کیا آسمانوں کے اوپر۔ وَإِن كُنْتَ خَلَقْتُ عِيسَىٰ مِن رُوحِ الْقُدُسِ، اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، فَقَدْ خَلَقْتُ اسْمُكَ مِن قَبْلُ أَنْ أَخْلَقَ الْخَلْقَ بِأَلْفِ سَنَةٍ۔ اگر اس طرح کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے اس طرح پیدائش فرمائی، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میں نے اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل۔ 2000 سال قبل میں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے نہیں، کائنات کی پیدائش سے، آفرینش خلق سے 2000 سال پہلے میں نے تیرے نام کو پیدا فرما دیا۔ وَلَقَدْ وَطِعْتُ فِي السَّمَاءِ مَوْطِعًا لَمْ يُطَاعُ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا يُطَاعُ أَحَدٌ بَعْدَكَ۔ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، آسمانوں کے اوپر آپ کے قدم اس مقام کے اوپر پہنچے کہ آپ سے پہلے بھی اس مقام کے اوپر کوئی نہیں آیا، اور آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی اس مقام کے اوپر آ بھی نہیں سکتا۔ یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، حضرت موسیٰ سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو میں نے عزت عطا فرمائی، لیکن تمہاری شان کیا ہے؟ تمہاری شان یہ آسمانوں کے اوپر تمہارے قدمین طیبین اس مقام کے اوپر پہنچے جہاں پر کسی نبی کے قدم بھی نہیں پہنچ سکے۔ وَإِن كُنْتُ اصْطَفَيْتُ آدَمَ، اگر میں نے حضرت آدم کو اپنا صفی بنایا، وَإِن كُنْتُ اصْطَفَيْتُ آدَمَ، اگر میں نے حضرت آدم کو اپنا صفی بنایا، فقد ختمت بک الانبیاء، تو تمہارے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ تمہارے اوپر آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رسالت کو اور نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ وما خلقت خلقا اکرم علی منک، تمہاری ذات اقدس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کسی کو عزت والا، شانوں والا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ آگے پھر لمبی حدیث پاک، ذل عرشی فی القیامت علیک ممدود تاج الحمد، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حمد کا تاج قیامت والے دن تمہارے سر کے اوپر رکھیں گے۔ علیک ممدود تاج الحمد علی راسک معقود وقرنت اسمک مع اسمی، اور میں نے اپنا نام تیرے نام کے ساتھ اس طرح جوڑا فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی، کسی مقام کے اوپر میرا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ اے حبیب محمد مصطفیٰ تیرا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یعنی اپنے نام کے ساتھ میں نے آپ کا نام اس طرح جوڑ دیا کہ جہاں پر کائنات کے اندر میرا ذکر ہوتا ہے وہاں پر لازمی تیرا ذکر ہوگا، جہاں پر لازمی لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں پر لازماً محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا، جہاں پر اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا لازماً اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا، جہاں پر نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھا جائے گا وہاں پر لازماً التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی پڑھا جائے گا۔ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا، میں نے اپنے نام کو تیرے نام کے ساتھ اے حبیب محمد مصطفیٰ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر لازماً تمہارا ذکر ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَأَعْرَفَهُمْ كِرَامَتُكَ وَمَنزِلَتُكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اور بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا، یعنی دنیا کو پیدا کیا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ یہ تمہاری معرفت کریں، تمہارے اوپر ان کی شان ظاہر ہو جائے، تمہارے اوپر ان کا مقام ظاہر ہو جائے۔ اور اے میرے حبیب وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ دیکھیں نا پیچھے جو روایت تھی کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو آدم نہ ہوتے تو دنیا کا آغاز ہی نہ ہوتا۔ یہاں پر دیکھیں نا دوسری روایت کے اندر الگ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب محمد مصطفیٰ میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ یہ صرف 3 روایتیں میں آپ کو سنا سکوں چونکہ وقت تھوڑا تھا، مختصر